السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 30 سٹارٹ کریں گے۔ گاڑی ان کے گھر کی بائیں روڈ کا موڑ موڑ رہی تھی۔ امامہ کو اپنا پورا جسم سرد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سردی نہیں تھی، یہ خوف بھی نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ وہ 9 سال کے بعد اپنے گھر کو، اس سڑک کو اور اس موڑ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے تھے، آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ سالار سے ساری ناراضگی، سارا غصہ جیسے دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ خوشی تھی، کیا تھا جو وہ گاڑی کو اپنے گھر کی طرف مڑتے دیکھ کر محسوس کر رہی تھی؟ اس کے گھر کا گیٹ سالار کے گھر کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر تھا، اور وہ صرف یہ اندازہ کر پائی تھی کہ گیٹ بند تھا۔ گھر کی بیرونی لائٹس آن تھیں۔ گاڑی کے ہارن پر گارڈ نے باہر دیکھا، پھر اس نے گارڈ روم سے باہر نکل کر گیٹ کھول دیا۔ سالار تب تک اس کے ساتھ گاڑی سے نکل کر ڈگی سے بیگ نکال رہا تھا۔ امامہ نے اس بار اپنا بیگ خود تھامنے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ گارڈ نے سامان لینے کی کوشش نہیں کی۔ سالار اپنے سامان خود اٹھانے کا عادی تھا، لیکن اس نے سالار کے ساتھ آنے والی اس لڑکی کو بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھا تھا، جو گیٹ سے گھر کے اندر آنے تک ان ہمسایوں کے گھر کو دیوانہ وار دیکھتی آ رہی تھی، جن کے ساتھ سکندر عثمان کا میل ملاپ بند تھا۔ دھند کے باوجود امامہ نے گھر کی بالائی منزل کے کچھ بیڈ رومز کی کھڑکیوں سے آتی روشنی کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے اپنے بیڈ روم میں بھی روشنی تھی۔ اب وہاں کوئی اور رہتا ہوگا، وسیم یا سعید یا اس کا کوئی بھتیجا یا بھتیجی۔ اس نے آنکھوں میں امڑتے سیلاب کو صاف کرتے ہوئے ان کھڑکیوں میں جیسے کسی سائے، کسی عکس کو ڈھونڈنے کی صحیح کی۔ اندر چلیں، اس نے اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی نرم گرفت محسوس کی۔ امامہ نے آنکھیں رگڑتے ہوئے سر ہلایا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے، لیکن اس نے اسے رونے سے نہیں روکا تھا۔ اس نے بس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ سکندر عثمان اس وقت لاؤنج میں فون پر کسی دوست کے ساتھ کچھ گپیاں کرتے ہوئے طیبہ کا انتظار کر رہے تھے، جو اپنے بیڈ روم میں کوئی چیز لینے کے لیے گئی تھیں۔ اگر سکندر کو آفس سے آنے میں دیر نہ ہو گئی ہوتی تو وہ دونوں اس وقت کسی افطار ڈنر میں جا چکے ہوتے۔ لاؤنج میں سالار اور امامہ کا سامنا سب سے پہلے انہی سے ہوا تھا۔ کسی بھوت کو دیکھ کر سکندر عثمان کا وہ حال نہ ہوتا جو اس وقت ان دونوں کو دیکھ کر ان کا ہوا تھا۔ وہ فون پر بات کرنا بھول گئے تھے۔ جبار، میں بعد میں فون کرتا ہوں تمہیں، انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دوست سے کہا اور سیل بند کر دیا۔ غصہ بے حد معمولی لفظ تھا جو انہوں نے اس وقت سالار کے لیے محسوس کیا تھا۔ وہ لاہور میں اس الو کے پٹھے کو نہ صرف اسلام آباد امامہ کے ساتھ نہ آنے کی تاکید کر کے آئے تھے، بلکہ پچھلے کئی دن سے مسلسل فون پر ہر بار بات کرنے کے دوران یہ بات دہرانا نہیں بھولے، اور وہ ہر بار فرما برداری سے اوکے کہتا رہا۔ نہ یہ فرما برداری ان سے ہضم ہوئی تھی، نہ اتنا سیدھا اوکے۔ ان کی چھٹی حص اس کے بارے میں سگنل دے رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں بہت بدل گیا تھا، بے حد فرما بردار ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا، بہت کم ان کی کسی بات سے اختلاف کرتا یا اعتراض کرتا۔ لیکن وہ سالار سکندر تھا، ان کی وہ چوتھی اولاد جس کے بارے میں وہ سوتے میں بھی محتاط رہتے تھے۔ صرف سالار ہی نہیں بلکہ امامہ نے بھی سکندر عثمان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دور ہی سے بھانپ لیا تھا۔ ڈونٹ وری پاپا، مجھے کچھ ذلیل کریں گے لیکن تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ دور سے اپنی طرف آتے سکندر کی طرف جاتے ہوئے وہ خود سے چند قدم پیچھے چلتی امامہ کی طرف دیکھے بغیر بے حد مدھم آواز میں بڑبڑایا تھا۔
امامہ نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کا اطمینان دیکھا، پھر تقریباً 10 میٹر کے فاصلے پر آتے اپنے سسر کا انداز۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ وہ یہ سوچ کر زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی کہ سکندر عثمان سالار کی انسلٹ کرنے والے تھے۔ السلام علیکم پاپا، اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگز رکھتے ہوئے اس نے پاس آتے ہوئے سکندر عثمان سے ہمیشہ کی طرح یوں گلے ملنے کی کوشش کی تھی جیسے وہ ان کی دعوت اور ہدایت پر وہاں آیا ہے۔ سکندر عثمان نے خوشمگین نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، تمہیں منع کیا تھا نا میں نے؟ جی، سالار نے بے حد تابیداری سے اس سوال کا جواب دیا۔ سکندر عثمان کا دل چاہا کہ وہ اس کا گلا دبا دے۔ کیسے آئے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے اس سے اگلا سوال کیا۔ ٹیکسی پر، جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ ٹیکسی اندر لائے تھے؟ نہیں، گیٹ پر ہی اترے ہیں۔ وہ نظریں جھکائے بے حد سعادت مندی سے کہہ رہا تھا۔ تو سسرال والوں کو بھی سلام کر آتے۔ وہ اس بار چپ رہا۔ وہ جانتا تھا نہ یہ سوال ہے نہ مشورہ۔ بیٹا اب کیسی ہیں؟ اسے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے وہ اب امامہ کی طرف بڑھ آئے تھے۔ ان کا لہجہ بدل گیا تھا۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور سکندر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ سکندر کے سوال کا فوری طور پر جواب نہیں دے سکی۔ سفر ٹھیک رہا؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بے حد شفقت سے پوچھا تھا۔ اور طبیعت ٹھیک ہے؟ چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے؟ سکندر نے بھی اس کی آنکھوں کی نمی اور پریشانی کو محسوس کیا تھا۔ جی وہ اٹکی، سردی کی وجہ سے۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ سالار نے بیگ دوبارہ کھینچتے ہوئے پہلا جملہ سکندر سے کہا اور دوسرا دور سے آتی ہوئی طیبہ کو دیکھ کر جو اسے دیکھ کر جیسے کراہی تھی۔ سالار، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ کچھ تو احساس کیا کرو۔ وہ اب ان سے گلے مل رہا تھا۔ طیبہ، امامہ کو چائے کے ساتھ کوئی میڈیسن دیں اور اب اس ڈنر کو رہنے ہی دیں۔ سکندر اسے ساتھ لاتے ہوئے اب طیبہ سے کہہ رہے تھے۔ طیبہ اب سالار کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ آئیں۔ کیا ہوا امامہ کو؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے مدافعانہ انداز میں طیبہ سے ملتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ ڈنر پر جائیں، ہماری پرواہ نہ کریں، ہم لوگ کھا لیں گے جو بھی گھر میں ہے، سالار نے سکندر سے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کہیں انوائٹڈ ہیں، یقیناً گھر میں اس وقت ڈنر کی کوئی تیاری نہیں کی گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات سننے کی زحمت نہیں کی۔ انہوں نے پہلے انٹرکام پر گارڈز کو سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ہدایات کیں، اس کے بعد ڈرائیور کو کسی قریبی ریسٹوران سے کھانے کی کچھ ڈشز دکھوائیں اور خانسامہ کو چائے کے لیے بلوایا۔ پلیز پاپا، آپ ہماری وجہ سے اپنا پروگرام کینسل نہ کریں، آپ جائیں، سالار نے سکندر عثمان سے کہا، تاکہ تم پیچھے سے ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی کر دو۔ وہ سکندر کے جملے پر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی نے سکندر کو کچھ اور برہم کیا۔ امامہ اگر اس کے پاس نہ بیٹھی ہوتی تو سکندر عثمان اس وقت اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کر دیتے۔ جب میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ فی الحال یہاں مت آنا تو پھر امامہ کم از کم تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا، سکندر نے اس بار امامہ سے کہا تھا، جو پہلے ہی بے حد شرمندہ اور حواس باختگی کا شکار ہو رہی تھی۔ پاپا، امامہ تو مجھے منع کر رہی تھی، میں زبردستی لایا ہوں اسے، امامہ کی کسی وضاحت سے پہلے ہی سالار نے کہا۔ سکندر نے بے حد خوشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کی اولاد میں سے کسی نے آج تک ان کے منہ پر بیٹھ کر اتنے فخریہ انداز میں ان کی بات نہ ماننے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ سالار نے مزید کچھ کہنے کی بجائے انہوں نے ملازم سے سامان ان کے کمرے میں رکھنے کے لیے کہا۔ اس سارے معاملے پر سالار سے سنجیدگی سے بات کرنا ضروری تھا، لیکن اکیلے میں
سالار کے کمرے میں آتے ہی امامہ مقناطیس کی طرح کھڑکی کی طرف گئی تھی اور پھر جیسے سحر زدہ سی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے اس کا گھر کا بایاں حصہ نظر آ رہا تھا، اس کے گھر کا اوپر والا حصہ، اس کے کمرے کی کھڑکیاں، وسیم کے کمرے کی کھڑکیاں۔ دونوں کمروں میں روشنی تھی، لیکن دونوں کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے۔ کوئی ان پردوں کو ہٹا کر اس وقت اس کی طرف آ کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو اسے آرام سے دیکھ لیتا۔ پتہ نہیں پہچانتا بھی یا نہیں۔ وہ اتنی تو نہیں بدلی تھی کہ کوئی اسے پہچان ہی نہ پاتا۔ اس کے اپنے خونی رشتے تو پانی سیلاب کے ریلے کی طرح سب بند توڑ کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ یہ کب سوچا تھا اس نے کہ کبھی اپنی زندگی میں وہ دوبارہ اس گھر کو دیکھ سکے گی؟ کیا ضروری تھا کہ یہ سب کچھ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوتا؟ وہ بے حد خاموشی کے ساتھ اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے آنے والے اس گھر کو دیکھا اور پھر امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے پانی کو۔ اسی خاموشی کے ساتھ اس نے امامہ کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے جیسے اسے دلاسا دینے کے لیے اس کے سر کو چوما۔ وہ میرا کمرہ ہے، بہتے آنسوؤں کے ساتھ امامہ نے اسے بتایا، جہاں سے تم مجھے دیکھا کرتی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے بیچ ہنس پڑی۔ میں تمہیں نہیں دیکھتی تھی سالار، اس نے احتجاج کیا۔ سالار نے اس کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور مجھے پتہ تک نہیں تھا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ میں سمجھتا تھا یہ وسیم کا کمرہ ہے۔ میں تو کپڑے بھی یہیں بدلا کرتا تھا۔ سالار کو کچھ تشویش ہوئی۔ مجھے کیا پتہ تم کیا کرتے تھے؟ میرے کمرے کی کھڑکیاں تو بند ہوتی تھیں۔ کیوں؟ سالار نے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ تم شارٹس میں پھرتے تھے بیڈ روم میں، اس لیے۔ اور تمہارے خیال میں کھڑکیاں کھلی رکھ سکتی تھی؟ تمہیں کوئی شرم ہی نہیں تھی؟ تم کیسے اس طرح اپنے بیڈ روم میں پھر لیتے تھے؟ وہ اب آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس پر خفا ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے آرام سے اس کی توجہ اس کی طرف سے ہٹائی تھی۔ تم کس طرح کے انسان تھے؟ سالار نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ تمہیں کھانے کا کہنے آیا تھا، تم چینج کر لو تو چلتے ہیں، اس نے یکدم بات بدلتے ہوئے امامہ سے کہا۔ اس نے سالار کے تاثرات نہیں دیکھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے نظر آنے والا گھر دیکھ رہی تھی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔